کوئی بھی خطا آل سے موسوم نہیں. مثال دیکھیے گا کہ کوئی بھی خطا آل سے موسوم نہیں. کتنے ہی فضائل ہیں جو مرقوم. کتنے ہی فضائل ہیں جو مرقوم نہیں. اور یا رب تیرے حیدر کے فضائل کی حدیں خود تیرے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں. یا رب تیرے حیدر کے فضائل کی حدیں خود تیرے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں. اور یہ رسول خدا کی شان میں سے ملاحظہ فرمائیے گا پیش کر رہا ہوں کہ احمد کو جو اللہ نے شاہی دے دی. دیکھیے گا بطور خاص کہ احمد کو جو اللہ نے شاہی دے دی ہر چیز انہیں تا مہو ماہی. میں سے دیکھ رہا ہوں ہر چیز انہیں تا مہو ماہی دے دی. اور شک لائے جو اعجاز نبی میں کافر. پیش کر رہا ہوں شک لائے جو اعجاز نبی میں کافر. بھائی مہتاب نے دو ہو کے گواہی دے. شک لائے جو اعجاز نبی میں کافر. مہتاب نے دو ہو کے گواہی دے دی. اور یہ چار میں سے بھی ملاحظہ فرمائیے گا میرے پر نانا جناب شہید لکھنوی علیہ مقاموں کے پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ پھرے دن جوش عشرت سے رخ اندوہ گیں چمکا. جناب صاحب دیکھیے گا پیش کر رہا ہوں کہ پھرے دن جوش عشرت سے رخ اندوہ گیں چمکا. نصیب حر نے دی آواز وہ بخت حسین چمکا. اسے دیکھیے گا پیش کر رہا ہوں کہ نصیب حر نے دی آواز وہ بخت حسین چمکا. اور میرا داغ جبیں مس ہو کے چمکا یوں درے شہ سے. ید بیضا بھی موسیٰ کی قسم ایسا نہیں چمکا. ید بیضا بھی موسیٰ کی قسم ایسا نہیں چمکا. اور بس ایک مطلع اور 3 شعر یہ بھی میرے پر نانا جناب شہید لکھنوی علیہ مقاموں کے عرض کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے گا میرے ساتھ دیکھیے گا مطلب بطور خاص کہ علی کے عشق میں فیض بھائی علی کے عشق میں گزرا ہوں ایسے آستانوں سے. علی کے عشق میں گزرا ہوں ایسے آستانوں سے. میری خاک قدم ٹکرا رہی ہے آسمانوں سے. علی کے عشق میں گزرا ہوں ایسے آستانوں سے. نصیر بھائی میری خاک قدم ٹکرا رہی ہے آسمانوں سے. اور شعر ملاحظہ فرمائیے گا شعراء کی نظر نیر بھائی دیکھیے گا کہ شجاعت اور قوت پر علی کی برسر میدان. شجاعت اور قوت پر علی کی برسر میدان. گواہی آسمانی تیغ نے دی 2 زبانوں سے. گواہی آسمانی تیغ نے دی 2
زبانوں سے اور غم شبیر میں رونا بھی کچھ ایسی عبادت ہے. غم شبیر میں رونا بھی کچھ ایسی عبادت ہے، بناتے ہیں ملک تسبیح ان اشکوں کے دانوں سے. غم شبیر میں رونا بھی کچھ ایسی عبادت ہے، بناتے ہیں ملک تسبیح ان اشکوں کے دانوں سے. اور یہ مقطع جو ہے بطور خاص تمام اہل لکھنؤ کی نظر کر رہا ہوں اور اہل زبان کی نظر. ملاحظہ فرمائیے گا، بناتے ہیں ملک تسبیح ان اشکوں کے دانوں سے. نصیر بھائی سنیے گا، نہیں بھائی مقطع ملاحظہ فرمائیے. شہید اس کی سی شیرینی سلاست تم نہ پاؤ گے. دیکھیے گا بطور خاص سنیے گا، شہید اس کی سی شیرینی سلاست تم نہ پاؤ گے. اچھا لڑا کے دیکھ لو اردو زبان کو سب زبانوں. شہید اس کی سی شیرینی سلاست تم نہ پاؤ گے. لڑا کے دیکھ لو اردو زبان کو. ایک درود بھیج دے محمد والا. حضرات آج 2 محرم ہے اور عموماً آج کے دن حضرت حر علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے. لہٰذا ان کے حوالے سے چند من مرثیے کے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ کل ہی حاضری ہوئی اور وقت نہیں مل پایا تیاری کا، لہٰذا چند من فضائل و مصائب کے پیش کر رہا ہوں. امام کے خطبے سے آغاز ہے، کیونکہ یہ مرثیہ بڑا طویل تھا تو درمیان سے میں آپ کی خدمت میں چند من درس کر رہا ہوں. امام کا خطبہ ہے اور اس کے بعد جناب حر کا ذکر ہے اور پھر اس کے بعد چند من مصائب کے ہیں. تو میں بند درس کر رہا ہوں. ایک مرتبہ مل جل کے درود بھیجنے عظمت محمد. ایک درود اور بھیج دیں محمد والے. لہذا فرمائیے گا، انصار امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کیا کہوں شان جوانان جنود اللہ. کیا کہوں شان جوانان جنود اللہ، کوئی ہم خلعت خورشید کوئی غیرت ماں. باندھی شیروں نے صف جنگ میان جنگاہ، اور چمن خلد سے کرنے لگیں حوریں بھی نگاہ. چمن خلد سے کرنے لگیں حوریں بھی نگاہ. وہاں لعینوں نے در ظلم و ستم کھول دیے. وہاں لعینوں نے در ظلم و ستم کھول دیا. چھٹا مثال، وہاں لعینوں نے در ظلم و ستم کھول دیا، بڑھ کے عباس نے یہاں سبز علم کھول دیا. بڑھ کے عباس نے یہاں سبز علم کھول دیا. ہو گئے، یہ تمہید کا آخری بندے، ہو گئے سرخ شجاعت سے رخ آل نبی. آئی ٹھنڈی جو ہوا بھول گئے تشنہ لبی. رن میں کڑکا ہوا بجنے لگے باجے عربی. اور یک کا تازو نے کیا شور مبارز طلبی. ایک گھٹا چھا گئی ڈھالوں سے سیاہ کاروں کی. برق ہر صف میں چمکنے لگی تلواروں کی. یہ تمہید تھی. اب یہاں سے امام حسین کا خطبہ ملاحظہ فرمائیے گا، بہت کم بند ہے، انتخاب در انتخاب. ملاحظہ فرمائیے گا کہ جب یہ دیکھا تو مخاطب ہوئے اعداء سے امام. ایک حصے کے لیے توجہ. مولا فرماتے ہیں، اے سپاہ عرب و، روم و، ریو، کوفہ و شام،
تم پا کرتا ہے حسین آخری حجت کو تمام. چوتھا مصرع ملاحظہ فرمائیے، مولا فرماتے ہیں کہ پسر مصحف ناطق ہوں سنو میرا کلام. پسر مصحف ناطق ہوں سنو میرا کلام. بھائی سخن حق کی طرف کانوں کو مصروف کرو. سخن حق کی طرف کانوں کو مصروف کرو. شور باجوں کا مناسب ہو تو موقوف کرو. اب یہاں سے خطبہ ملاحظہ فرمائے، امام فرماتے ہیں کہ تنگ آئے گا تو رکنے کا نہیں پھر شبیر. امام اپنے اختیارات بتا رہے ہیں کہ ہم کون ہیں. ملاحظہ فرمائیے، فرماتے ہیں تنگ آئے گا بھائی تو رکنے کا نہیں پھر شبیر. ایک حملے میں فنا ہوں گے یہ 2 لاکھ شریر. ایک حملے میں فنا ہوں گے یہ 2 لاکھ شریر. چل سکیں گے نہ تبر مجھ پا، نہ تلوار نہ تیر. کاٹ جائے گی گلے سب کے یہ برا شمشیر. امام حسین فرما رہے ہیں کاٹ جائے گی گلے سب کے یہ برا شمشیر. کون ہے؟ مولا خود فرما رہے ہیں کہ شیر ہوں لخت دل غالب ہر غالب ہوں. شیر ہوں لخت دل غالب ہر غالب ہوں، اور میں جگر بند علی ابن ابی طالب. ملاحظہ فرمائیے، میں جگر بند علی ابن ابی طالب ہوں. اب جیسے میں نے آپ سے عرض کیا بہت چند بند ہیں جو میں نے انتخاب کیے. تو دیکھیے آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جناب حر کا لجام امام مظلوم کربلا پہاڑ ڈالا یہ ایک بڑا مرحلہ، ایک بڑا عنوان ہے. اب امام وہ منظر جو ہے وہ یاد دلائیں گے، مگر کس انداز سے ملاحظہ فرمائیے گا. اور جناب حر ابھی اس طرف ہیں اور امام کا خطبہ سن رہے ہیں. اب ملاحظہ فرمائیے، بند جانے مرثیہ ہے، دیکھیے گا آپ حضرات متوجہ ہیں مگر گوشے دل سے سماعت کیجیے گا. عرض کر رہا ہوں مولا فرماتے ہیں کہ مجھ کو ہوتا نہ اگر بخشش امت کا خیال. جلال بھائی، مجھ کو ہوتا نہ اگر بخشش امت کا خیال، روک لیتا مجھے رستے میں یہ تھی حر کی مجال. ملاحظہ فرمائیے گا، دیکھیے مولا فرما رہے کہ روک لیتا مجھے رستے میں یہ تھی حر کی مجال. تھام سکتا تھا لجام فرس برق مثال. پوچھ لو دیکھا ہے اس نے میرے شیروں کا جلال. امام فرما رہے پوچھ لو دیکھا ہے اس نے میرے شیروں کا جلال. مولا فرماتے ہیں کہ گفتگو میں سپر اس کی جو نہ ہم ہو جاتے. نہیں بھائی، گفتگو میں سپر اس کی جو نہ ہم ہو جاتے، ہاتھ ایک وار میں پہنچوں سے قلم ہو. ہاتھ ایک وار میں پہنچوں سے. اب یہ بند بھی ملاحظہ فرمائے گا فیض بھائی. امام نے فرمایا، اب امام بتا رہے ہیں کہ میرے شعروں کا کیا عالم تھا اور کیا کیفیت تھی. ملاحظہ فرمائیے بند فیض بھائی، عرض کر رہا ہوں دیکھیے گا ایک ایک مصرع. مولا فرماتے ہیں کہ غیث سے
غیظ سے ہاتھ چباتے تھے علی کے دلدار. ایک ایک مثال دیکھیے, تصور کرتے کامل دیکھیے گا. غیظ سے ہاتھ چباتے تھے علی کے دلدار, نیمچے تولتے تھے اون و محمد ہر بار. نیمچے تولتے تھے اون و محمد ہر بار, اگلی پڑتی تھی جگر بندے حسن کی تلوار. اگلی پڑتی تھی جگر بندے, میں نے جب سر کی قسم دی تو رکے وہ جرار. ہاں, میں نے جب سر کی قسم دی تو رکے وہ جرار. مولا فرماتے ہیں کہ چلتی تلوار تو جنگل تہو بالا ہوتا, پھر نہ ہر خلق میں ہوتا نہ رسالہ ہوتا. دو بند اور اس حوالے سے, پھر نہ ہر خلق میں ہوتا نہ رسالہ ہوتا. لہذا فرمائیے دو بند بھی. مولا فرماتے ہیں کہ گرچہ یہ امر نہیں اہل سخا کے شایاں, دیکھیے گا, گرچہ یہ امر نہیں اہل سخا کے شایاں, کیا کہ کسی شخص کو کچھ دے کے کرے سب پایاں. کہ کسی شخص کو کچھ دے کے کرے سب پایاں. پوچھ لو ہر تو ہے موجود ایاں راچے بیاں. اسی جنگل میں میں فوج تھا یہ تشنہ دہاں, شور تھا آج چلی جسم سے جانے سب کی, منہ کے باہر نکل آئی تھی زبانیں سے. ایک درود اور بھیج دیں آپ آزاد محمد. اس سلسلے کا آخری بندہ ملاحظہ فرمائیے, منہ کے باہر نکل آئی تھی زبانیں سب کی, تھی یہی فصل یہی دھوپ یہی گرم ہوا. ٹھنڈے پانی پا گرے پڑتے تھے ہر کے رفقا. تشنا کاموں کا یہ مجمع تھا کہ ملتی نہ تھی جا. سکے بھر بھر کے کٹوروں کو یہ دیتے تھے صدا. بھائیوں آؤ جو پانی کی طلبگاری ہے, چشمہ فیض حسین ابن علی جان. سکے بھر بھر کے کٹوروں کو یہ دیتے تھے صدا. بھائیوں آؤ جو پانی کی طلبگاری ہے, چشمہ فیض حسین ابن علی جاری. درود بھیج دیں محمد والے. اب ملاحظہ فرمائیے گا, دیکھیے میں نے سارے بند چھوڑ دیے ہیں. اب ملاحظہ فرمائیے کہ اس تقریر سے کیا جو ہے کیفیت ہوئی جناب ہر کی. یہ ملاحظہ فرمائیے بس چند بند ہیں کہ شہ کی تقریر پا گریاں ہوئی ظالم کی سپاہ, عمر سعد نے کی بے شمار, مڑ کے رخ ہر پا نگاہ. یہاں سے مرثیہ ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص. عمر سعد نے کی مڑ کے رخ ہر پا نگاہ. بولا وہ اشہد باللہ بجا کہتے ہیں شاہ. یہاں سے ملاحظہ فرمائیے جناب ہر فرما رہے. ایک ایک مثال نصیر بھائی پیش کر رہا ہوں, آپ ملاحظہ کیجئے گا. بولا وہ اشہد باللہ بجا کہتے ہیں شاہ, محسنو منعمو آقا ہے میرا یہ زیجا. جناب ہر فرما رہے کہ ان کے احسان کا کیوں کر کوئی منکر ہو جائے. بھائی سخن
حق میں جو شک لائے وہ کافر ہو جائے. سخن حق میں جو شک لائے وہ کافر ہو جائے. جناب حضور فرماتے ہیں ایک میں کیا ہوں, ایک میں کیا ہوں, زمانے پہ ہے احسان کے. ایک مثال ملاحظہ فرمائیے گا. ایک میں کیا ہوں, زمانے پہ ہے احسان کے, ابر رحمت ہے. ایک میں کیا ہوں, زمانے پہ ہے احسان کا, ابر رحمت ہے, خطا پوش ہے دامن کا. خشک و تر پر ہے کرم خلق میں یکساں ان کا, اور ہے خوشحال جو غربت میں ہو مہمان. ہے خوشحال جو غربت میں ہو مہمان ان کا. جہاں پہ وہ فرماتے ہیں کہ جنتی ہے, جنتی ہے جسے حاصل یہ شرف ہوئے گا. ایک فیصلہ کیا ملاحظہ فرمائے گا کہ جنتی ہے جسے حاصل یہ شرف ہوئے گا. بھائی جو ادھر ہوگا خدا اس کی طرف ہوئے گا. یہ بند جو ہے اس کے چاروں میں سے جناب حور مولا حسین کی تعریف بیان فرما رہے ہیں, اور یہ چاروں میں سے کیا حقیقت ہے ملاحظہ فرمائیے گا آپ حضرات. ایک ایک مصرع قسم خدا کی عرض کر رہا ہوں. جہاں پہ وہ فرماتے ہیں ان سے, اسد بھائی, ان سے قطرہ کوئی مانگے, ان سے قطرہ کوئی مانگے یہ گوہر دیتے ہیں. اس سے بڑی حقیقت نہیں ہے ملاحظہ فرمائیے گا. دیکھیے گا جلال بھائی, سنیے گا. ان سے قطرہ کوئی مانگے یہ گوہر دیتے ہیں. ان سے قطرہ کوئی مانگے ہیں سخی ابن سخی بات پا سر دیتے ہیں. ہیں سخی ابن سخی بات پا سر دیتے ہیں. پیٹ سائل کا یہ فاقوں میں بھی بھر دیتے ہیں. چوتھا مصرع دیکھیے گا, عرض کر رہا ہوں کیا حقیقت ہے. نہیں بھائی ملاحظہ فرمائیے گا کہ مولا حسین سے ملاحظہ فرمائیے ان سے قطرہ کوئی مانگے یہ گوہر دیتے ہیں. ہیں سخی ابن سخی بات پا سر دیتے ہیں. پیٹ سائل کا یہ فاقوں میں بھی بھر دیتے ہیں. بھائی یا تو زر دیتے ہیں فردوس میں گھر دیتے ہیں. پیٹ سائل کا یہ فاقوں میں بھی بھر دیتے ہیں. یا تو زر دیتے ہیں فردوس میں, یا تو زر دیتے ہیں فردوس میں گھر دیتے ہیں. مثل خورشید ہے روشن وہ شرف ان کا ہے. کیسے لوگ ہیں, کیسے بندے ہیں ملاحظہ فرمائیے. مثل خورشید ہے روشن وہ شرف ان کا ہے. یہ وہ بندے ہیں کہ اللہ پا حق جن کا ہے. یہ وہ بندے ہیں. درود بھیج دیں محمد علیہ. بس ملاحظہ فرمائیے گا
یہ چند بند جناب حر نے بیان فرمائے. اب پسر سعد کا کیا ریئیکشن وہ ملاحظہ فرمائیے. بھائی یہیں سے مرثیہ جو ہے اپنی منزل پہ آ رہا ہے. دیکھیے گا عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ بندے ہیں کہ اللہ کا حق جن کا ہے. حر سے دیکھیے ابھی جناب حر تو اسی طرف ہے نا. حر سے گھبرا کے یہ بولا پسر سعد شریر اے یہ تو ہے صاف طرفداری شہ کی تقریر. ایک مثال ملون کہتا ہے جناب حر سے یہ تو ہے صاف طرفداری شہ کی. اپنے حاکم کا نہ کچھ ذکر نہ تعریف امیر. اللہ اللہ یہ اوصاف یہ مدح شبیر. سن چکا ہوں میں کہ مسترح کئی راتوں سے الفت شاہ ٹپکتی ہے تیری باتوں. اس حوالے سے صرف دو بند, ایک یہ اور اب جو پڑھ رہا ہوں ملاحظہ فرمائیے. دیکھیے اس بند کا دوسرا مصرع جو ہے اسد بھائی بطور خاص عرض کر رہا ہوں. پسر سعد کہتا ہے جہاں پہ اس سے الفت بے شمار الفت شاہ ٹپکتی ہے تیری باتوں سے. ملون کہتا ہے اس بند کا دوسرا مصرع حضور بطور خاص نہ وہ آنکھیں نہ وہ تیور نہ وہ چتون نہ مزاج. نہ وہ آنکھیں نہ وہ تیور نہ وہ چتون نہ مزاج. اما سیدھی باتوں میں بگڑنا یہ نیا دور ہے آج. سیدھی باتوں میں بگڑنا یہ نیا دور ہے آج. تخت بخشا ہے محمد کے نواسین کے تاج. جن کو سمجھا ہے غنی دل میں وہ خود ہے محتاج. کون سا باغ تجھے شاہ نے دکھلایا ہے ارے کہیں کوثر کے تو چھیٹوں میں نہیں آیا. دیکھیے اس حوالے سے بھی کئی بند تھے مگر میں نے سے دو پڑھے. اور اس بند کی جو بیت ہے یہ بس ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا اور جواب سنیے گا دندہ شکن جناب حر کا. ملون کہتا ہے کہ کہیں کون سا باغ تجھے شاہ نے دکھلایا ہے کہیں کوثر کی تو چھیٹوں میں نہیں آیا ہے. جواب سنیے. حر پکارا کہ زباں بند کر او ناہموار. ملاحظہ فرمائیے گا. حر پکارا کہ زباں بند کر اپنے حاکم کا نہ کچھ ذکر نہ تعریف امیر. جواب ملاحظہ فرمائیے. حر پکارا کہ زباں بند کر او ناہموار. قابل لعن ہے تو اور وہ تیرا سردار. دیکھیے گا جواب سنیے جناب حر کا ایک ایک مثال. اسد بھائی فیض بھائی عرض کرو. قابل لعن ہے تو اور وہ تیرا سردار. ابن زہرا ہے جگر بند رسول مختار. اے میرا کیا منہ کہ کروں مدح امام ابرار. میرا کیا منہ کہ کروں مدح امام ابرار. بھائی ایک زمانہ صفت اعلی با کرتا ہے بھائی آپ کو راہ میں خدا ان کی ثنا کرتا ہے. آپ کو راہ میں خدا ان کی ثنا کرتا ہے. وصف دوسرا مصرع شعرا تشریف فرمائے. ملاحظہ فرمائیے گا کہ قرآن میں امام حسین کی تعریف ہے. جناب حر فرما رہے کہ وصف ایسوں کا زباں پر کوئی کیوں کر لائے. وصف ایسوں کا زباں پر کوئی کیوں کر لائے. 300 آئے ہوں تعریف میں جس کی آئے.
تعریف میں جس کی آئے. بھئی کسی انسان ہے دنیا میں یہ رتبے پائے, اپنا محبوب و ولی جس کو خدا فرمائے. الفت آل میں مریے تو خوش اقبالی ہے. جناب وہ فرما رہے کون بھائی, الفت آل میں مریے تو خوش اقبالی ہے, اور سنگ ہے ان کی محبت سے جو دل خالی ہے. سنیے گا, بند بھرپور تیور جناب حر کے پسر ساتھ ملون سے مخاطب ہے. ملاحظہ کیجئے گا, بند عرض کر رہا ہوں. فرماتے پھر مصرع ہے, اہل زبان تشریف فرمائے کہ فرماتے اسفلوں سے ہے محبت تجھے او سفلا مزاج. دیکھئے گا بطور خاص, اسفلوں, دوسرا مصرع فیض بھائی, اسفلوں سے ہے محبت تجھے او سفلا مزاج, خاک پا اس کی ہوں میں جو ہے سرے عرش کا تاج. خاک پا اس کی ہوں میں جو ہے سرے عرش کا تاج, جس کو کاندھے پا محمد کے ملی ہے معراج. جس کو کاندھے پا محمد کے, بھائی میرے آقا سا سخی کون ہے کونین میں آج. سنیے گا جناب وہ فرما رہے میرے آقا سا سخی کون ہے کونین میں آج. اے کیوں تیرے سامنے مکروں کہ نہیں بخشا ہے. دیکھیے ابھی ادھر تشریف نہیں لے گئے, مگر یقین کی منزل ملاحظہ فرمائیے. فرماتے اے کیوں تیرے سامنے مکروں کہ نہیں بخشا ہے, ہاں مجھے شاہ نے فردوس بری بخشا. کیوں تیرے سامنے مکروں کہ نہیں بخشا ہے, ہاں مجھے شاہ نے فردوس بری بخشا ہے. نصیر بھائی ملاحظہ فرمائیے گا, اب کون سا باغ تجھے شاہ نے دکھلایا ہے, کہیں کوثر کے تو چھیٹوں میں نہیں. ملاحظہ فرمائیے گا, عرض کر رہا ہوں, دیکھیے گا بطور خاص. فرماتے ہیں جناب حر باغ جو مجھ کو دکھایا اسے کیا جانے تو. ایک مثال بتا رہا, باغ جو مجھ کو دکھایا اسے کیا جانے تو, راحت روح ہے جس باغ کے ہر پھول کی بو. راحت روح ہے جس باغ کے ہر پھول کی بو مجھ کو اللہ نے بخشی ہیں, وہ حوریں خوشرو کہ جنہیں تیرے فرشتوں نے نہ دیکھا ہو کبو. بھئی بیت کے لیے پوری توجہ آپ حضرات کی ملاحظہ فرمائیے گا, کہیں کوثر کی تو چھیٹوں میں نہیں آیا ہے. ملاحظہ فرمائیے کہ مجھ کو اللہ نے بخشی ہیں وہ حوریں خوشرو کہ جنہیں تیرے فرشتوں نے نہ دیکھا ہو کبو. جناب وہ فرماتے ہیں کہ نام کوثر کا نہ لے تو, مجھے جوش آتا ہے. نام کوثر کا نہ لے تو, مجھے جوش آتا ہے. ارے انہی چھیٹوں سے تو بے ہوش کو ہوش.
کوثر کا نہ لے تو، مجھے جوش آتا ہے، انہی چھیٹوں سے تو بے ہوش کو ہوش آتا ہے۔ یہ بند بھی بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا، پہلا ہی مصرع جہاں پہ حور فرماتے ہیں بھرپور تیور، عمل خیر سے، عمل خیر سے بہکانا مجھے او ابلیس۔ عمل خیر سے بہکانا مجھے او ابلیس، یہی کونین کے مالک ہیں، یہی راس و رئیس، یہی کونین کے مالک ہیں، یہی راس و رئیس، کیا مجھے دے گا تیرا حاکم ملعون و خسیس؟ بھرپور تیور جناب حور فرمارے کیا مجھے دے گا تیرا حاکم ملعون و خسیس؟ کچھ تردد نہیں، کہہ دے کہ لکھے پرچہ نویس۔ کیا لکھوا رہے ہیں جناب حور؟ کچھ تردد نہیں، کہہ دے کہ لکھیں پرچہ نویس، ہاں سوئے ابن شہنشاہ عرب جاتا ہوں۔ دیکھیے گا مولانا تیور ملاحظہ کیجئے گا، جناب حور فرما رہے ہاں سوئے ابن شہنشاہ عرب جاتا ہوں، لے ستمگر جو نہ جاتا تھا تو آپ جاتا۔ لے ستمگر جو نہ جاتا تھا تو اب جاتا ہوں، کہہ کے یہ ڈاب سے غازی نے نکالی تلوار، کہہ کے یہ ڈاب سے غازی نے نکالی تلوار، سرخ آنکھیں ہوئیں ابرو پر بل آئے ایک بار، تن کے دیکھا طرف فوج امام ابرار، تن کے دیکھا طرف فوج امام ابرار، پاؤں رکھنے لگا بن بن کے زمین پر رہوار۔ پاؤں رکھنے لگا بن بن کے زمین پر رہوار، غل ہوا سید والا کا ولی جاتا ہے، غل ہوا سید والا کا ولی جاتا ہے، لو طرفدار حسین ابن علی جاتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا، دیکھیے اب جناب حور جو ہے تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ چند رسالوں نے پیچھا بھی کیا، اس حوالے سے کئی بنتے، میں نے صرف ایک بند انتخاب کیا۔ ملاحظہ فرمائیے، کیا دو تین رسالوں نے تعقب ہر چند، کیا دو تین رسالوں نے تعقب ہر چند، حور کا ہاتھ آنا تو کیسا نہ ملی گرد سمن، حور کا ہاتھ آنا تو کیسا نہ ملی گرد سمن، کہتے تھے شرم سے وہ لے کے جو دوڑے تھے کمن۔ دیکھیے جو پیچھا کر رہے تھے ان کا ذکر ہے، کیا کہتے ہیں ملعون، یہ چھلاوا تھا کہ آندھی تھا، فرس تھا کہ پرند، یہ چھلاوا تھا، دشمن کہہ رہے یہ چھلاوا تھا کہ آندھی تھا، فرس تھا کہ پرند، میں کیا سبک سوئے چمن باد بہاری پہنچی، اے ہم یہیں رہ گئے وہاں حور کی سواری پہنچ، ہم یہیں رہ گئے۔ دو تین بند یہ بھی سنیے، عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، یہاں ہوئے علم امامت سے شہیدیں آگاہ، ہنس کے عباس سے فرمایا کہ اے غیرت ماں، سنیے امام حسین مولا عباس سے فرما رہے اپنے بھائی سے، ہنس کے عباس سے فرمایا کہ اے غیرت ماں، میرے لشکر کی طرف ہے رخ حر زیجا،
کیا محبت کا عالم تھا. چوتھا مصرع مولا حسین فرماتے ہیں مولا عباس سے سب سے کہہ دو کہ نہ روکے کوئی اس شخص کی راہ. سب سے کہہ دو کہ نہ روکے کوئی اس شخص کی راہ. جاؤ لینے کو عجب رتبہ شناس آتا ہے. جاؤ لینے کو عجب رتبہ شناس آتا ہے. میرا عاشق میرا مہمان میرے پاس آتا ہے. درود بھیج دے محمد علیہ. اب دیکھیے یہاں سے ایک استغاثے کا بند ہے کہ جناب حر فریاد کر رہے ہیں امام حسین سے. کئی بند ہیں, میں نے یہ بند صرف اس لیے رکھا کیونکہ کیا قیامت کے مصرے ہیں, ملاحظہ فرمائیے گا. اور شعراء تشریف فرما ہے, اہل زبان موجود ہیں. ایک ایک مصرع جناب حر کا استغاثہ ہے. عرض کر رہا ہوں, دیکھیے آپ متوجہ ہیں مگر گوشے دل سے ملاحظہ فرمائیے گا. فرماتے ہیں جناب حر, اے مددگار معین الضعفاء ادرکنی. اے مددگارو معین الضعفاء ادرکنی. اے خبر گیرے گروہ غربا ادرکنی. بھئی مصرع دیکھیے گا کہ جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں پاؤں لغزش میں ہیں اے دست خدا. ایک مصرع ملاحظہ فیض بھائی, پاؤں لغزش میں ہیں اے دست خدا ادرکنی. ہاتھ باندھے ہوں میں اے عقدہ کشا ادرکنی. جناب حر امام سے فرما رہے ہیں دیجئے حر کو سند نار سے آزادی کی. دیجئے حر کو سند نار سے آزادی کی. آئیے جلد خبر لیجئے فریادی کی. اب دیکھیں یہ جو ہے بند میں نے کیوں انتخاب کیا کہ یہ استغاثہ, دیکھیں میں اپنے بزرگوں سے دست ادب جوڑ کے صرف اپنے بھائیوں جو مجھ سے چھوٹے ہیں ان سے عرض کر رہا ہوں, یہ استغاثہ جو ہے جناب حر نے امام حسین علیہ السلام سے کیا ہے. مگر مصرع ملاحظہ فرمائیے گا دوسرا قیامت کا. عرض کر رہا ہوں کہ استغاثہ یہ کیا حر نے جو بادیدہ نم. مصرع ہے کہ آ گیا جوش میں اللہ کا دریائے کرم. آ گیا جوش میں اللہ کا دریائے کرم. خود بڑھے ہاتھوں کو پھیلائے شہنشاہ عمر. حر کو یہ ہاتف غیبی نے صدا دی اس دم, شکر کر سبت رسول الثقلین آتے ہیں لے بہادر تیرے لینے کو حسین. درود بھیج دے محمد و آل محمد کو. لے بہادر تیرے لینے کو. اب بند ملاحظہ کیجئے گا, ایک اور درود بھیج دیجئے محمد علیہ محمد. ملاحظہ کیجئے گا, لائے اس عزت و حرمت سے جو مہماں کو امام. بولے عباس کمر کھول اب اے نیک انجام. شہ نے فرمایا مناسب ہے کوئی دم آرام. حر نے کی عرض کمر خلد میں کھولے گا غلام. ملاحظہ کیجئے گا, بس چند بند ہیں فضائل کے باب میں. جناب حر فرماتے فاتحہ پڑھ کے یہ شمشیر و سپر باندھی ہے, آج اس عزم پا خادم نے کمر باندھی. درود بھیج دے محمد علیہ. اب یہاں سے شاید 4 یا 5 بند فضائل کے باب میں ہیں. جناب حر کی آمد ہے میدان میں, کس شان سے دیکھیے آتے ہیں, اور اس کے بعد ربط مصائب ہے. ملاحظہ فرمائیے گا, میں نے سارے بند چھوڑ دیے. آمد دیکھیے گا جناب حر کی. عرض کر رہا ہوں حر چلا فوج مخالف پا اڑا کر توسن. دیکھیے امام حسین سے اجازت مل گئی ہے. حر چلا فوج مخالف پا اڑا کر توسن. بھائی چوکڑی بھول گئے جس کی تگو دو سے حرن. چوکڑی بھول گئے جس کی تگو دو سے حرن. وہ جلال اور وہ شوکت وہ غضب کی چتوان. ہاتھ میں تیغ سپر دوش پا بر میں جوشن. مصرع ہے کہ دو سرے دوش پا شملے کے جو بل کھاتے تھے. دیکھیں اہل زبان تشریف فرما ہے, دو سرے دوش پا
شملے کے جو بل کھاتے تھے کاکلے ہور کے سب پیچ کھلے جاتے تھے. فرمائیے گا سراپے کے حوالے سے بھی یہ بند دیکھیے عرض کر رہا ہوں بطور خاص کے زور بازو کا نمایاں تھا بھرے شانوں سے. اسے ہیں دیکھیے زور بازو کا نمایاں تھا بھرے شانوں سے دست فولاد دبا جاتا تھا دستانوں سے. دست فولاد دبا جاتا تھا دستانوں سے. حضور برچھیوں اڑتا تھا دب دب کے فرس رانوں سے. برچھیوں اڑتا تھا دب دب کے فرس رانوں سے اور آنکھ لڑ جاتی تھی دریا کے نگہبانوں سے. اور خود رومی کی جو زوتابہ فلک جاتی تھی خود رومی کی جو زوتابہ فلک جاتی تھی چشم خورشید میں بجلی سی چمک جاتی تھی. چشم خورشید میں بجلی سی چمک جاتی تھی. درود بھیج دیں محمد علیہ وسلم. ایک اور درود بھیج دیجیے آپ حضرات. اب یہ ملاحظہ کیجئے گا دیکھیے اب وہ لوگ پھر جناب حور کو دیکھ رہے ہیں جو اس سے قبل دیکھ چکے ہیں. تو فوج یزید کیا باتیں کر رہی ہے جب جناب حور کو دیکھا. ایک مصرع ملاحظہ کیجئے گا. ملعون کہتے ہیں واہ کیا فیض ہے سرکار شہ عالم میں. مصرع دیکھیے گا جناب حور کو دیکھنے کے بعد. ملعون کہتے ہیں واہ مجھے بھائی کیا فیض ہے سرکار شہ عالم میں. میں قطرے خاک کو خورشید کیا ایک دم میں. دشمن کہہ رہا ہے قطرے خاک کو خورشید کیا ایک دم میں. بھائی نور یہ حور میں دیکھا نہ بنی آدم میں. نور یہ حور میں دیکھا نہ بنی آدم میں. اے یہ وہی حر جری ہے جو ابھی تھا ہم میں. وہی حر جری ہے جو ابھی تھا ہم میں. تن میں خوشبو رخ گل رنگ تر و تازہ ہے. میں خاک نالین مبارک کی عجب غازہ ہے. اب دیکھیے جناب حر نے بھی یہ باتیں سنی. اب ان کا جواب سنیے گا. عرض کر رہا ہوں کہ حر پکارا کہ بجا کہتے ہو بے شک لا ریب. حر پکارا کہ بجا کہتے ہو بے شک لا ریب. دامن حضرت شبیر نے ڈھانپے میرے عیب. حر پکارا کہ بجا کہتے ہو بے شک لا ریب. دامن حضرت شبیر نے ڈھانپے میرے عیب. دولت دی سے نہ دامن میرا خالی ہے نہ جیب. بارک اللہ کی دیتا ہے صدا ہاتف غیب. ارے فیض پا کر پہ شمشیر زنی آیا ہوں. سنیے گا جناب ہمارے. فیض پا کر پہ شمشیر زنی آیا ہوں. میں وہاں سے محتاج گیا یہاں سے غنی آیا. وہاں سے محتاج گیا یہاں سے غنی آیا ہوں. بس جنگ کے دو بند ملاحظہ فرما لیجیے. عرض کر رہا ہوں تلوار کی تعریف میں کہ کی صفے صاف کی صفے صاف
مگر منہ کی صفائی نہ گئی. کی صفے صاف مگر منہ کی صفائی نہ گئی. کج ادائی کو نہ چھوڑا وہ رکھائی نہ گئی. کانٹ چھانٹ اور وہ لگاوٹ وہ لڑائی نہ گئی. بھائی سینکڑوں خون کیے اور کبھی آئی نہ گئی. سینکڑوں خون کیے اور کبھی آئی نہ گئی. شور تھا برق پہ جلوہ گری نکلی ہے. بھئی جان لینے کو اجل بن کے پری نکلی ہے. درود بھیج دیں محمد علیہ. بھئی دوسرا مصرع اس بند کا ملاحظہ فرمائیے. تلوار کی تعریف ہو رہی ہے کہ پھونکے بجلی کو، اسد بھائی پھونکے بجلی کو یہ اس آگ کی ہے پر کالا. فیض بھائی ملاحظہ کیجئے گا دوسرا مصرع بطور خاص کہ پھونکے بجلی کو یہ اس آگ کی ہے پر کالا. ملاحظہ کیجئے. کاٹ جائے تو کبھی لہر نہ لے پھر کالا. کاٹ جائے تو کبھی لہر نہ لے پھر کالا. بھائی ایک درود بھیج دیں آپ حضرت محمد علیہ. کاٹ جائے تو کبھی لہر نہ لے پھر کالا. حضور برچھیاں چل گئیں اس پر جسے دیکھا بھالا. برچھیاں چل گئیں اس پر جسے دیکھا بھالا. آ گیا دام میں جس شخص پر ڈورا ڈالا. آ گیا دام میں جس شخص پر ڈورا ڈالا. بیت ہے کہ اس کے پانی میں، تلوار کے اس کے پانی میں کفے مارے سیاہ گھولا ہے. اس کے پانی میں کفے مارے سیاہ گھولا ہے. بھائی باڑ ہے یا ملک الموت نے منہ کھولا. ایک درود بھیج دیں محمد علیہ. آخری بند فضائل کے باب میں ملاحظہ فرمائیے گا کہ باڑ ہے یا ملک الموت نے منہ کھولا ہے. مندرس کر رہا ہوں کہ نخل تھراتے تھے، سب گونج رہا تھا جنگل. سر کی جاتی تھی ضمیرن کی غضب تھی ہلچل. کون جاتی تھی سروں پر جو وہ شمشیر اجل. بھائی منہ کے بھل گرتا تھا کوئی تو کوئی سر کے بھل. منہ کے بھل گرتا تھا کوئی تو کوئی سر کے بھل. بھائی حشر برپا تھا سواروں پر فرس لوٹتے تھے. حشر برپا تھا سواروں پر فرس لوٹتے تھے. 2 پر 4 1 پر 2 5 پر 10 لوٹتے تھے. درود بھیج دیں محمد علیہ. ایک اور درود بھیج دیں آپ حضرات. ملاحظہ فرمائیے گا کہ جب اس طرح کی جنگ کی ہے جناب حر نے تو ان کو داد بھی ملی ہے. یہ بند بطور خاص ملاحظہ فرمائیے. عرض کر رہا ہوں کہ بڑھ کے فرماتے تھے عباس. بطور خاص بڑھ کے فرماتے تھے عباس زہے عزت و جاہ. ایک مصرع. بڑھ کے فرماتے تھے عباس زہے عزت و جاہ. بارک اللہ کی دیتا تھا صدا دل بر شاہ.
اور کہتے تھے ابن حسن واہ ہرے غازی واہ. چوتھا مصرع بیت ملاحظہ فرمائیے گا. دیکھیے عرض کر رہا ہوں, کہتے تھے ابن حسن واہ ہرے غازی واہ, اور شاہ ہر ضرب پر فرماتے تھے ماشاءاللہ. ایسی داد نہیں مل سکتی. اب ملاحظہ فرمائیے, جب ایسی داد ملی ہے تو داد قبول بھی کرنا ہے. اب بیت ملاحظہ فرمائیے گا, کہتے تھے ابن حسن واہ ہرے غازی واہ, شاہ ہر ضرب پر فرماتے تھے ماشاءاللہ. بھائی اپنی جاں بازی کا غازی جو صلہ پاتا تھا مسکراتا ہوا تسلیم کو جھک جاتا. درود بھیج دے محمد علیہ محمد. ملاحظہ فرمائیے گا, حیف جھکنے میں لعینوں نے جو فرصت پائی. بس چند بنے. حیف جھکنے میں لعینوں نے جو فرصت پائی, سامنا چھوڑ کے سب فوج عقب سے آئی. لاکھ خون ریز ادھر اور ادھر تنہائی. باغ گھوڑے کی پھرانا تھا کہ برچھی کھائی. چندن باغ گھوڑے کی پھرانا تھا کہ برچھی کھائی. آ گیا دام میں وہ ہر کہ نہ کچھ دیر لگی. فرق پا گرز لگا پشت پا شمشیر لگی. فرق پا گرز لگا پشت پا شمشیر لگی. اب سنیے گا, چند بند ہے بس. امام حسین کی کیا کیفیت ہے یہ ملاحظہ فرما لیے کہ گر کے لاشے کے برابر یہ پکارے سرور, ہائے ہے میرے مددگارو معینو یاور. گرز کیا تجھ کو لگا ٹوٹ گئی میری کمر. گرز کیا تجھ کو لگا ٹوٹ گئی میری کمر. گر پڑے گھوڑے سے اور آہ نہ کی ہم کو خبر. امام حسین فرما رہے کہ دوست کے ہجر میں کب دوست کو چین آیا ہے, کھول دے آنکھوں کو بھائی کہ حسین آیا ہے. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. بس چند بند ہے, ملاحظہ فرمائیے گا, مجلس تمام ہو گئی. کھول دے آنکھوں کو بھائی کہ حسین آیا ہے. نیم وا چشم سے ہر نے رخ مولا دیکھا. زیر سر زانوے شبیر کا تکیہ دیکھا. مسکرا کر طرف عالم بالا دیکھا. شہ نے فرمایا کہ اے حر جری کیا دیکھا. عرض کی حسن رخ حور نظر آتا ہے, اے مولا فرش سے عرش تلک نور نظر آتا. جناب حر فرما رہے کہ مجھ کو لینے چلے آتے ہیں فرشتے آشا. ملک الموت بھی کرتا ہے محبت کی نگاہ. خلد سے شیر خدا نکلے ہیں اللہ اللہ. لو برآمد ہوئے شبر بھی پدر کے ہمراہ. ننگے سر احمد مختار کی پیاری آئی. چھٹا مثال. ننگے سر احمد مختار کی پیاری آئی. لیجئے آپ کے نانا کی سواری. لیجئے آپ کے نانا کی سواری آئی. جناب وہ فرماتے قبلہ رو کیجئے لاشا میرا اے قبلہ دین. پڑھیے یاسین کہ اب ہے یہ دم باد پسی. کوچ نزدیک ہے یا بادشاہ عرش نشیں. لیجئے تن سے نکلتی ہے میری جان حزین. مولا حسین سے جناب وہ فرماتے کہ بات بھی اب تو زباں سے نہیں کی جاتی ہے. بات بھی اب تو زباں سے نہیں کی جاتی ہے. کچھ اڑا دیجئے مولا مجھے نیند.
کچھ اڑا دیجئے مولا، مجھے نیند آتی ہے، کہہ کے یہ گود میں شبیر کے لی انگڑائی، آیا ماتھے پارک چہرے پر زردی چھائی، شہ نے فرمایا ہمیں چھوڑ چلے آئے بھائی، چل بسا حر جری پھر نہ کچھ آواز آئی۔ محبت کی انتہا ملاحظہ کیجئے گا چھٹے مصرے میں کہ طائر روح نے پرواز کی طوبہ کی طرف اور پتلیاں رہ گئیں پھر کے شہ والا کی طرف، پتلیاں رہ گئیں پھر کے۔ آخری 3 بند ہے اور مجلس تمام، سنیے 3 بند سے۔ پتلیاں رہ گئیں پھر کے شہ والا کی طرف، لاش اٹھا کر شہیدی خیمے کے در پر لائے۔ کیا احترام ہے سنیے گا، پاؤں مہماں کے سنبھالے علی اکبر آئے، غل ہوا خیمہ عصمت میں کہ سرور آئے، پیچھے پردے کے حرم کھولے ہوئے سر آئے، دختر فاطمہ سامان عزا کرنے لگی، فضہ پردے کے ادھر آ کے بکا کرنے لگی۔ 2 بندوں مجلس تمام۔ شاہ چلائے کہ اے زینب و ام کلثوم، 2 بند سن لیجئے گا۔ شاہ چلائے کہ اے زینب و ام کلثوم، ہم بھی مظلوم ہیں، مہماں بھی ہمارا مظلوم، ہم بھی مظلوم ہیں، مہماں بھی ہمارا مظلوم، ماں ہے یہاں اس کی نہ خواہر یہ تمہیں ہے معلوم۔ امام حسین فرما رہے کون لاشے پہ کرے نالہ و فریاد کی دھوم، اجر ہوگا تمہیں اشکوں سے جو منہ دھوگی۔ اپنی بہنوں سے امام حسین فرما رہے اجر ہوگا تمہیں اشکوں سے جو منہ دھوگی، اس کو یوں رو کہ جس طرح مجھے روگی۔ آخری بند، آخری بند مجلس تمام۔ امام فرما رہے ہیں جناب زینب سے اس کو یوں رو کہ جس طرح مجھے روگی۔ آخری بند کہ کہہ دو کبرا سے، کہہ دو کبرا سے کہ ماتم کے لیے کھول دے سر، روئے نادان سکینہ بھی اے امو کہہ کر، سنیے گا، روئے نادان سکینہ بھی اے امو کہہ کر، جاں گزا بین کرے بانوے تفدیدہ جگر، ہم ادھر لاش پہ ماتم کریں تم رو ادھر۔ بس آخری بیت، ہم ادھر لاش پہ ماتم کریں تم رو ادھر، غل ہے فریاد کا آواز بکا آتی ہے۔ امام حسین فرما رہے ہیں آخری بیت و مجلس تمام، غل ہے فریاد کا آواز بکا آتی ہے، سن لو سن لو اماں کے بھی رونے کی صدا آتی۔